السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک معلوم اور معروف حقیقت ہے کہ شہادت توحید اور رسالت اور اقامت الصلاۃ کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر اقامت الصلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا ذکر اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان دونوں کے مقام اور درجے قریب قریب ایک ہی ہیں۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ علاقوں کے ایسے لوگوں نے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے، توحید اور رسالت کا اقرار بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ جدال اور لڑائی کا اسی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کے حکم میں فرق کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے پھر جانا اور مذہب اسلام کو چھوڑ دینا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ وَلِلَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ خدا کی قسم نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو لوگ تفریق کریں گے میں ضرور ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس نقطۂ نظر کو قبول فرمایا اور اس پر سب اجماع ہو گئے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قرآن اور حدیث میں بے شمار وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے، جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کے دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے لوگوں کے پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ یہ کتنی سخت وعید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ ایک اہم اور عظیم فریضہ ہے جس میں سستی اور لاپرواہی برتی نہیں جا سکتی۔ اس طرح حدیث شریف میں بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر سخت وعید بیان کیا ہے اور اس کے انجام بد کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب مجھے دیکھا تو فرمایا، کعبے کے پروردگار کی قسم وہی لوگ خسارے والے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھ گیا اور نہ ٹھہر سکا، کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہت مال والے ہیں، مگر جس نے خرچ کیا ادھر ادھر، اپنے آگے اور اپنے پیچھے، اپنے دائیں اور اپنے بائیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، اور جو اونٹ، گائے اور بکری والا ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن ان کے وہ جانور ان سب دنوں سے موٹے اور چربیلے ہو کر آئیں گے جیسا کہ دنیا میں تھے، اور اپنے سینگوں سے اسے ماریں گے اور اپنے کھروں سے انہیں روندیں گے۔ جب پچھلا ان پر گزر جائے گا اگلے آ جائیں گے، بندوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ آج ہماری دنیا مادہ پرستی کی دنیا ہے۔ اس مادہ پرستی کی دنیا میں ہر کام کا فیصلہ گنتی سے کیا جاتا ہے۔ ہر وقت انسان سے یہ گنتا رہتا ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے آئے اور کتنے پیسے گئے، کتنے پیسے خرچ ہوئے، جس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جمع مالا وعددہ، کہ مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے۔ لہٰذا آج گنتی کا دور ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی گنتی بڑھی اور کتنی گھٹ گئی۔ کوئی اللہ کا بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں گنتی گھٹنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے تھوڑے مال میں کتنا کام نکال دیا، اور اگر زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں گنتی بڑھ گئی تو اس سے بڑھے ہوئے مال کے نتیجے میں کتنی بے برکتی آ گئی، کتنے مسائل کھڑے ہوئے، کتنی مصیبتوں کا سامنا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ روپے پیسوں کو گن گن کر مت رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ اسی طرح گن گن کر دیں گے۔ ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہو کہ اللہ تعالیٰ بھی خوب مال دولت تمہیں عطا کرے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ
اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی گن گن کر دے گا۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے؟ کہ زکوٰۃ ان چیزوں پر فرض ہوتی ہے، ایک تو نقد روپیہ چاہے بینک میں ہو یا گھر پر، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسرا سونے اور چاندی اور زیور پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، چاہے زیور استعمال ہو رہے ہوں یا یوں ہی رکھا ہوا، اور وہ زیور جس کی ملکیت میں ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں بڑی بدنظمی پائی جاتی ہے۔ گھر میں خاتون کے پاس جو زیور ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ کس کی ملکیت ہے، کیا وہ عورت کی ملکیت ہے یا شوہر کی ملکیت ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کو واضح کرنا ضروری ہے۔ شادی کے موقع پر عورت کو جو زیور دیا جاتا ہے اس میں سے کچھ زیور لڑکی والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے اور کچھ لڑکے والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو زیور لڑکی والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ 100% یعنی 100% وہ لڑکی کی ملکیت ہوتی ہے، اور لڑکی ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہے، لڑکی کی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جو زیور لڑکے والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے دلہن کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک طرح سے اس کے شوہر کی ملکیت ہے، یعنی اس کے شوہر کو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ لہٰذا اس زیور کی زکوٰۃ اس لڑکے پر فرض ہوگی اگر وہ لڑکا اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں زیور تمہیں دے دیا، مطلب تم اس کی مالک ہو، تو اب زیور عورت کی ملکیت میں آ جائے گا اور اس کی زکوٰۃ عورت پر ہی فرض ہوگی۔ لہٰذا اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں جو زیور ہے وہ کس کی ملکیت ہے۔ اس کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں جھگڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کہ خلاصہ یہ ہے کہ جو زیور شوہر کی ملکیت ہے اس کی زکوٰۃ شوہر پر فرض ہوگی، اور جو زیور عورت کی ملکیت ہے اس کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائیں، اور مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔